میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک اہم افسر تینوں نے مل کے کی ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے. میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی. الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا. سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے. یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی. جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پتا چلے گا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے. تو 35 تصدق جیلانی کا نام آ رہا ہے. جیلانی صاحب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں کہ آپ غیر جانبدار ہوں گے، اس لیے آپ کو الیکشن کمشنر نہیں بننا چاہیے. یہ کبھی امیدوار رکھنا اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پھرے دنیا میں پیسے مانگتے ہوئے میں خودکشی کر دوں گا میرا پیسے مانگ. ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بھکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے، ایڈ نہیں لینی. جو ہماری جنرل باجوہ نے جس طرح سے حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی، ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان
पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह से हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ करें। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। और वज़ीर आज़म आप कमर जवेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे, क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप वो नहीं रहे? तो ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो स्वयं सिर्फ एक ही चीज कि वो करप्शन को पुरानी तरीके से कैसे बंद नहीं करता, वो तो साफ नहीं करने के लिए तैयार है। जब जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इन्होंने हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर जो आपकी फौज पे काली भेड़ें गलत काम कर रही है, जुल्म कर रही है, इंसानों पे तशद्दुद कर रही है, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा। डोनाल्ड लू क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। फिर मैं तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम नजर आए हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुदाखलत की गई, साजिश की गई, बैरूनी साजिश। देख लिया खुद कि एक तजाद भरी एक दास्तान है। उसके बाद मुझे तो इस बारे में एक लम्हा भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं कि ये शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, कि दिन रात ये झूठ बोलने वाला शख्स आज फिर ना सिर्फ मेरी बात छोड़ दें, सियासी कबीले की बात छोड़ दें, आज वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इस तरह हमला आवर है कि जिस तरह खुदा न खास्ता कोई दुश्मन हमला कर दे। एक तरफ आपने सुना कि किस तरह कि जनरल बाजवा मेरे साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, और आज किन अल्फाज में, यानी जनरल बाजवा सिपहसालार हैं अफवाज पाकिस्तान के उस इदारे के खिलाफ जो गंदी फाश गालियां जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके बच्चों और बेटियों के खिलाफ। दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को और क्या चाहिए? वो तो आज खुशियां मना रहे हैं वहां पर। खुद आपने हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर उनके किस तरह मुस्कुराहटें उनके चेहरों पर हैं कि किस तरह इमरान खान अपनी आईएसआई और अपने फौजी इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है और वो संगीन इल्जामात लगा रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई बात मजीद मुझे कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि ये शख्स सर से लेकर पांव तक ये एक झूठ का एक मुजस्मा है और कौम को बदकिस्मती से पूरी कोशिश कर रहा है कि कौम को पटरी से हटाने के लिए। लेकिन ये 22 करोड़ का मुल्क है, इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ گواہ ہیں. بالکل 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے. ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نہ خواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن، کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں. ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں. ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا. اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں. $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا. وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا 27 ارب روپے کے وہ دستاویزی ثبوت وہ لہرائے گئے کہ جاوید صادق نامی آدمی میرا فرنٹ مین ہے. 5 سال ہو گئے اس علم کو، کدھر گیا وہ کیس؟ کوئی بتائے کہ وہ کیس کہاں گیا؟ اور چوتھا کہ ڈیفٹ ڈیلی میل میں جو سٹوری عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے چھپوائی اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کو تو بدنام کر دیا، لیکن وہی ڈیفٹ اسی سٹوری کے لیے جب پلندہ بھجوایا گیا نیشنل کرائمز ایجنسی کو تو 2 سال ان کو تحقیق انہوں نے کی. وہ میری کوئی پھپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے کلین چٹ دی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہے وہ عمران نیازی جو اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اداروں کو بھی، اور ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، خارجی تعلقات کو تباہ کر دیے. میں یہاں پر میرے سینے میں وہ راز دفن ہیں خارجی تعلقات کے حوالے سے، جو میں بتاؤں تو آپ سب آپ کے سر چھت کو لگیں گے، لیکن میں یہاں پر وہ ایسی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میں امین ہوں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مگر پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مفاد میں اپنی ذات کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتا. لہٰذا اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر کہ یہ جو الزام لگایا گیا، بھائی پنجاب حکومت تمہاری ہے، پنجاب آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں، آپ ان کے ساتھ تحقیق کروائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوچھیں کہ وفاقی حکومت نے 28 تاریخ کا یہ مراسلہ ہے فیڈرل ایجنسی نے لکھ کر دیا جو ہم نے پنجاب حکومت کو بھجوایا کہ یہ جناب عمران خان کے یہ جو ہو رہے ہیں جلوس جلسے،
وہاں پر خدا نخواستہ دہشت گردی کا پورا خطرہ ہے، اس کے لیے پوری تدبیر کی جائے، اس کے انتظامات کیے جائیں اور بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ سب ہم نے مراسلے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کیے. ان کی ذمہ داری تھی. میری تو ذمہ داری جو تھی کہ جو وفاق سے جو انفارمیشن جنریٹ ہو ہم نے ان کے حوالے کی. تو اگر کوئی یہ واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کو پوچھیں. ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی تو پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے، میری تو نہیں ہے. آئی جی ان کا ہے، ہوم سیکرٹری ان کے ہیں، وہ بتائیں، قوم کو بتائیں ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا. وہ 4 گولیاں ہیں، 16 گولیاں ہیں، 8 گولیاں کتنی ہیں، وہ قوم کو بتائیں. لیکن جھوٹ بول کر اگر اور دیکھیے میں مذہب کاٹ کے میں خلاف ہوں. سیاست ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے احکامات، اس کے نبی کریم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہم سب کا ہمارا وہ یعنی ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. لیکن کسی نے احسن اقبال کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ زخمی ہوا کہ وہ کیوں زخمی ہوا، وہ جو مذہب کاٹ کا جو اس کو استعمال ہوا اور اس کو جس طرح اس کو پذیرائی ملی. احسن اقبال جب زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا. آج یہ جو شخص ہے جس نے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں وہ، اور جو اس کو خود اس کبھی جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کی جو نتائج جو ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان 3 لوگوں نے سازش کی، خدا نہ خواستہ، تو پھر مجھے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک لمحہ بھی آپ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں. اور ابھی ذرا سیاسی انتقام کی ویڈیو چلائیں ذرا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے این سی اے نے تو مجھے کلین چٹ دیا، اور این سی اے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں. پاکستان کے ادارے بھی بہت محترم، عدالتیں بڑی محترم ہیں، لیکن برطانیہ کی این سی اے اگر عدالت میں یہ رپورٹ جمع کراتی ہے کہ شہباز شریف یا میرے بیٹے کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا، اور یہ ہیرے جواہرات، تو یہ تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کن کو ملے ہیں، عمران نیازی کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو ملے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کم ہے، 5 کروڑ کا، خدا جانے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہیرے جواہرات ثابت ہوتے ہیں. اور یہ تضاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واقعات ثبوت خود آپ کے سامنے پکار کے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا، خائن، نہ امین ہے نہ صادق ہے. لہذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹوا لیں، لیکن اگر قوم کو انہوں نے ثبوت نہ دیا ماضی کی طرح، تو پھر اس بار میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اس بات پر یکسو ہونا چاہیے. پورا پاکستان، اعلیٰ عدالت عظمیٰ کا فرض بنتا ہے کہ اس الزام کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھیں گی تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. طریقہ یہ ہے، فوجداری جو کہ ایکسپرٹس وہ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹتی ہے، باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ معاملہ پر چلتا ہے، پوری طرح انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے، وہ جاتی ہے، پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے. یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے، 3 گھنٹے راستے میں اگر ان کو جو گولیاں خدا نخواستہ جو لگی ہیں
4 لگی ہیں 2 لگی، خدا جانتا ہے جتنی بھی لگی ہیں. کہیں راستے میں رکے، جا کے کسی سرکاری اسپتال میں رپورٹ درج کروائی یا بینڈیج کروایا. 3 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا اور سیدھا عمران خان ہسپتال کیوں پہنچ گئے شوکت خانم؟ جو میڈیکو لیگل رپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری اسپتال وہ دے گا، یہ اپنے جو ہسپتال بنایا خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب دے قوم کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ماڈل ٹاؤن کی جو لاشیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں جو 8 سال پہلے ہوا. پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اپنی حکومت، آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ انڈیفینٹ آپ مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں، میری حکومت بچا لیں آپ، اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے. اور اب جو الفاظ جانور، نیوٹرل اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹہ کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی، باخدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جامع شہادت نوش کرے ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ کہا جائے کہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا اچھی بات تھی، وہ جو چلے گئے ہیں وہ تو الفاظ بھی دہرائے جا سکتے. یہ ہے اس شخص کی ذہنیت، یہ اس شخص کا فطور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر، اور 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے اس کے خلاف. اگر 22 کروڑ عوام میں میجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا، لیکن پاکستان جو ہے وہ تباہی سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے خلاف جعلی جو کیس ہیروئن کا کس نے ڈالا تھا؟ عمران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر. یہ بات جان لیجئے گا، انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروئن کا کیس ڈالیں آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور وہ کہاں ثبوت؟ وہ جو رانا ثناء اللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی، عمران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی. میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. عمران خان نیازی کے دور میں، میرے دور میں نہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے، یہ پتھر کا دل ہے، اس کا پتھر کا، انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی، لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا، سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے 2 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود، ان کا نک نیم تھا ٹومو. وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے، میاں محمد نواز شریف کے، اور عمران نیازی کے جگری یار تھے، جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں. دیکھیں میں خطاکار انسان ہوں سب سے زیادہ، اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم خطاکار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی. میں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اگر خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں، لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹومو، اس کا نام تھا
وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے، جگری. میاں نواز شریف کو کلات پھیلے ہوتے، عمران اس کی شکل بھی، ٹوموں کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ واز اے بینکر، UBL میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے. ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کے دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا اور ECL پر رکھا ہوا تھا. ECL پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ECL پر رکھا ہوا، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے جو کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سننے کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اللہ اس کو جنرل نصیب کے ٹام میرے وہ بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ECL سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے، اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھئی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا. نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں. یہ ان کے جنازے میں نہیں گئے، نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا. اتنا ہی تھا. جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے. ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو. یہ وہ شخص ہے. اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس. اب اگلی وہ
یہ سن لیں، یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں اپنا نیاز صاحب، ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جی لگائیں جی ذرا. آپ دیکھ لیں، اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جلا دو، گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ گھراؤ. ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی اور مخلوط حکومت 6 مہینے پہلے مارچ وجود میں آئی، اب آپ سے آئینی طریقے سے حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی، تو آپ اس فوج کے ادارے کے سپاہیوں، افسروں، ان کے بچوں کو اپنا اتنی غلیظ زبان میں آپ ان کو تانا زنی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. آپ کا جو سوشل جو میڈیا، جو آپ کا بریگیڈ ہے، کہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا. یعنی آسمان بھی آج روتا ہوگا کہ یہ وہ شخص جس کے اوپر اسی ادارے نے اتنا بڑا احسان کیا. اور وہ ادارہ دیکھیں، سننے بات ذرا غور سے، وہ ادارہ جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں جو سینکڑوں جوانوں اور افسروں نے، ہزاروں نے جو جام شہادت نوش کیا پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے. ڈائمنڈ ٹائر، پاکستان کا سب سے مضبوط ٹائر جو آپ کو دے محفوظ سفر.